بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین۔ ایک لفظ بھی ہے اور ایک بہت بڑا عمل بھی ہے، اسے ہم دعا کہتے ہیں۔ اور دعا کا اگر دیکھیں کہ کتنی بڑی چیز ہے تو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ جو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگ لی، ان کے اولاد نہیں تھی، عمر بہت ہو گئی، بہت ہی ضعیف ہو گئے، لیکن دل میں خواہش پیدا ہو گئی، ایمان اتنا تھا اللہ پر، اعتقاد اتنا تھا کہ وہ سب چیزوں پر قادر ہے۔ اس کی جو قدرت اتنی چھا گئی ذہن پر کہ وہ تو عطا کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں، نہ کوئی چیز ناممکن ہے۔ تو بڑھاپے میں، اس قدر شدید بڑھاپے میں، تو انہوں نے دعا مانگ لی، اے اللہ مجھے لڑکا عطا کر، میں دیکھ رہا ہوں میرے برادری میں لوگ میرے خلاف ہیں۔ بس دل میں آ گیا، بات کیا دل میں آ گیا کہ اولاد بھی عطا کر، تو نرینہ اولاد عطا کر۔ دعا مانگ لی اور اللہ نے فوراً قبول کر لی۔ جیسے کہتا ہے وہ تو جواب دیتا ہے۔ انبیاء کی فریکوینسی تو ملی ہوتی ہے۔ آج کل کی تحقیق میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے بات کرتا ہے۔ فوراً جواب آیا، زکریا آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ یحییٰ کی بشارت دیتے، ایک صالح اولاد کی بشارت دیتے۔ جب فوراً جواب آ گیا یس میں، تو فوراً زکریا تھے تو تھے نا، اسی دنیا کے انسان تھے نا، فوراً خیال آیا کہ اللہ آپ کیسے عطا کریں، میں اتنا بوڑھا۔ جو قرآن کے الفاظ ہیں اس کا مفہوم علماء یہ بیان کرتے ہیں، بڑھاپے سے میرا سر بھوک اٹھا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے مانگی پھر کس سے تھی دعا؟ مانگی بھی تو قادر مطلق سے تھی، یہ جاتا ہوگا اور یہ جاتا ہوا۔ اور پھر وہ میں کہتا ہوں جب مشکلیں پڑتی ہیں تو میں خود کبھی کبھی اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں مشکل میں، جو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی تھی۔ اب یہ میں بات کرنے لگا ہوں دعا کا انداز کیا ہونا چاہیے، مانگنی کیسے چاہیے۔ تو ان کے الفاظ تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ آپ ہی پاک ہیں، بزرگ و برتر ہے، اور میں ہی ظالموں میں سے۔ اب میں اس کے ایک دن مفہوم پر غور کر رہا تھا کہ اللہ کو یہ دعا کیوں پسند آ گئی اور حضرت یونس کو اتنی مشکل سے نجات دی، مچھلی کے پیٹ سے نکال لایا۔ اب دیکھیں دعا کا انداز سکھا دیا اللہ نے کہ سب سے پہلے تو اس کی حمد و ثنا بیان کرو، لا الہ الا انت سبحانک۔ یہ پہلے حصے میں کیا ہے، آپ نے اس کی حمد و ثنا بیان کر دی، اس کی تعریف کی، اور پھر اپنی کمتری، اپنے آپ کو بہت نیچے کر دیا، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے۔ تقابل دیکھیں، ایک طرف تو عظیم المرتبت ہستی ہے اور خود کو زمین پر گرا دیا، یہ ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا انداز۔ پھر اس کی رحمت جوش میں نہ آئے تو کیا ہوگا، کہہ دیا کہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں، آپ عظیم برتر پاک سبحان ذات آپ ہی کی ہے جی۔ تو لہذا ایک انداز یہ بھی دعا کا ہوتا ہے، یہ انسان کو تکبر سے نکال دیتا ہے، تمام اناؤں سے نکال دیتا ہے، اپنے آپ کا بڑا پن جو اس معاشرے کی فساد کی وجہ بنتا ہے، اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ اسی لیے کہتا ہے دعا کرو تاکہ تکبر سے نکل جاؤ، اور اگر کسی کو عظیم برتر اکبر مانو تو مجھے ہی مانو، یہ ہے۔